پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ مالک بلوچ صاحب نے سر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اختر مینگل صاحب کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کا کردار، اور جو پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے کہ میاں صاحب کہاں ہیں، وہ خاموش ہیں، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب خاموش ہیں؟ دیکھیے بات ہے، وہ خاموشی تو اپنی جگہ پر، میاں صاحب کو پتہ ہے کہ ادھر میاں صاحب کی بات نہیں چلتی ہے، نہیں چلتی پاکستان کی سیاست میں موجودہ صورتحال میں نہ میاں صاحب کی بات چلتی ہے، نہ صاحب وزیر اعظم چوٹھے میاں کی بات چلتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی بات چلتی ہے۔ اگر چلتی ہوتی تو مسلم لیگ کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وفاق میں۔ جی، اگرچہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں حکومت کا ایسا نہیں ہوں، لیکن میں ان کو حکومت سمجھتا ہوں، اور جہاں تک بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے جی، اور مسلم لیگ اس کیبنٹ کا حصہ ہے، تو پھر کیوں خاموش ہے؟ آصف علی زرداری صاحب بھی خاموش ہے اور بلاول صاحب بھی خاموش ہے۔ کس معاملے پہ خاموش ہے؟ میں آ رہا ہوں، پوری پارٹی خاموش ہے، اس معاملے پر خاموش ہے کہ بلوچستان میں جو مائنز ایکٹ پاس ہوا ہے، اگر آپ سندھ کے کنالز پر، سندھ کے متنازع نہری منصوبے پر آپ آواز اٹھا سکتی ہے، آپ وفاق کو سی سی آئی بلانے پر مجبور کر سکتی ہے، تو کیا بلوچستان میں آپ کی حکومت کی چھتری میں وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، تو پھر بلوچستان کے معدنیات، ذخائر، وسائل جس کی حیثیت ان نہروں کا ہے جو آپ صوبائی خود مختاری سمجھتے ہیں سندھ کے، تو یہاں آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا بلوچستان کوئی لاوارث صوبہ ہے؟ آپ جب صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، صوبے میں آپ کی پارٹی ہے اور مسلم لیگ اس کیبنٹ میں شامل ہے اور گورنر مسلم لیگ کا ہے، اور آپ نے ایک ایسے ڈکیتی قانون سازی کی شکل میں کی کہ بلوچستان کی جتنی بھی وسائل، معدنیات، ذخائر ہے وہ آپ لوٹ کے اسلام آباد لے کے گئے، تو اس پر یہ پارٹیاں، بڑی پارٹیاں کیوں خاموش ہے، جس کی حکومت وفاق میں بھی ہے اور مختلف صوبوں میں بھی ہے اور وہاں بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے؟ یہ خاموشی کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو پھر سامنے آنا چاہیے؟ اگر میں نے یہ پوری تفصیل میں نے کیوں دی ہے، تو اس لیے میں نے دی کہ میاں صاحب کی بات نہیں چلتی ہے۔ اگر میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میری بات نہیں چلتی ہے تو پھر خواہ ٹانگ اڑائی میں کیوں کروں؟ سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نوٹس میں نہ ہو، نہ ان کی بات نہیں، یہ بات نہیں، آپ نے خود ذکر کیا، مالک بلوچ صاحب آئے تھے ان کے پاس۔ ہاں سر، وہ تو جو وہاں پہ دھرنا تھا اس سلسلے تو کیا امن و امان بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل، بلوچستان کا امن و امان بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب خیبر پختونخوا میں آپریشن کا فیصلہ ہوا اور پھر بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ ہوا، تو خیبر پختونخوا میں آپریشن پر تمام پارٹیاں چیخ اٹھی، تو آپ لیکن بلوچستان پر وہی پارٹیاں جو خیبر پختونخوا کی آپریشن پر فیصلے پر چیخ اٹھی، لیکن بلوچستان پر کوئی چیخ سنائی نہیں دے رہا۔ تو آپ کے مطابق میاں صاحب لا علم ہیں یا وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے پہ؟ میں کہتا ہوں کہ وہ شہباز شریف کی صورت میں آن بورڈ ہے، وفاق، کیبنٹ، وزیر اعظم اور بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ انہی پارٹیوں کے، لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب آن بورڈ ہے۔ اور اس کا نقصان آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہوگا؟ اس کا نقصان سب سے زیادہ ملک کو ہوگا، آپ کا وفاق کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ دو صوبوں میں وہ رویہ، وہ فیصلے کرتے ہیں جو صوبوں کے عوام آپ سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے، اس سے آپ کے ملک میں یونٹی ختم ہو جائے گی، اس میں آپ کا وفاق کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، ایک مختصر آخری سوال ہوگا کہ بلاول صاحب، پہلے تو وہ سی سی آئی کا ہم نے ذکر کیا کینالز والا، لیکن کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کینالز کا بیج ہے یہ عارف علوی صاحب نے بویا تھا، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بھی حصہ رہے ہیں؟ میں ایک بات عرض کر لوں کہ عارف علوی صاحب نے بویا تھا یا جس نے بھی بویا تھا، اس وقت سندھ میں حکومت کس کی تھی؟ کہہ رہے ہیں نگران حکومت سے پہلے۔ میں نگران حکومت نے کی، نگران حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، زمین انہوں نے دی تھی، بلکہ پی ڈی ایم کی تو حکومت۔ یہی میں اگر فرض کرے نگران حکومت نے زمین دی، اگر پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ کچھ ہوا ہے تو بھی غلط ہوا ہے، تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تو بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اگر اس پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا ہے تو بھی بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی جواب طلبی کسی اور سے کرے گی، تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھے کہ جب میں پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھا اور یہ سب کچھ ہوا تو پھر کس نے کیا؟ جنات نے کیا یا فرشتوں نے کیا؟ تو آپ تھے حکومت میں۔ دوسری بات ہے، اگر نگران حکومت نے کی ہے تو فوراً تو آپ کی حکومت آ گئی، سندھ میں بھی آپ کی حکومت آ گئی، وفاق میں آپ سپورٹر ہے حکومت کی، تو پھر آپ نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟
صحیح. جب بات سر پر آ گئی پورا سندھ امٹ پڑا, پورا سندھ پیپلز پارٹی کے خلاف, مسلم لیگ کے خلاف امٹ پڑا, اس کے بعد پھر آپ آگے آ گئے کہ یہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, حافظ احمد کی گفتگو آپ نے سنی, مختلف ایشوز, مولانا صاحب خاص طور پر JUIF کی اسٹریٹجی, PTI کے ساتھ اتحاد سمیت مختلف ایشوز پر ہم نے گفتگو کی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.